اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب کے 53 نمبر پر ایک عہد نامہ ہے۔ اس دستاویز کو مالک اشتر نخعی رحمہ اللہ کے لیے تحریر فرمایا، جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد فرمائی۔ یہ سب سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین علیہ السلام کی توقیعات مبارکہ میں سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہے، اور اس کا بھی ترجمہ ہی بیان کیا جائے گا اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے آپ صاحبان اور کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ فرمان ہے جس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے خدا کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام نے مالک ابن حارث اشتر کو، جب مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں، دشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح و بہبود اور شہروں کی آبادی کا انتظام کریں۔ انہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں، اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامن گیر ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا تو وہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ اسے عزت و سرفرازی بخشے گا۔ اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں اور اس کی منہ زوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں ہی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر یہ کہ خدا کا لطف و کرم شامل حال ہو۔ اے مالک، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے، لہذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو، اور جو مشاغل تمہارے لیے حلال ہیں ان میں صرف کرنے سے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو، کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ خود اسے پسند کرے یا ناپسند۔ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و رافت اور لطف و محبت کو جگا دو، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اس طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے، اور اس نے تم سے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے۔ اور دیکھو خبردار،
अल्लाह से मुकाबला के लिए न उतरना, इसलिए कि उसके गज़ब के सामने तुम बेबस हो और उसके अफ़्व रहमत से बेनियाज नहीं हो सकते। तुम्हें किसी को माफ़ कर देने पर पछताना और सज़ा देने पर इतराना न चाहिए। गुस्से में जल्दबाजी से काम न लो जबकि उसके टाल देने की गुंजाइश हो। कभी ये न कहना कि मैं हाकिम बनाया गया हूँ, लिहाजा मेरे हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम होना चाहिए, क्योंकि ये दिल में फसाद पैदा करने, दीन को कमज़ोर बनाने और बर्बादियों को करीब लाने का सबब है। और कभी हुकूमत की वजह से तुम में तमक्कुनत या गरूर पैदा हो तो अपने से बालातर अल्लाह के मुल्क की अजमत को देखो और ख्याल करो कि वो तुम पर वो कुदरत रखता है कि जो खुद तुम अपने पर नहीं रखते। ये चीज तुम्हारी रऊनतो सरकशी को दबा देगी और तुम्हारी तुग़यानी को रोक देगी और तुम्हारी खोई हुई अकल को पलटा देगी। खबरदार, कभी अल्लाह के साथ इसकी अजमत में ना टकराओ और इसकी शान व जबरूत से मिलने की कोशिश न करो, क्योंकि अल्लाह हर जब्बारो सरकश को नीचा दिखाता है और हर मगरूर के सर को झुका देता है। अपनी ज़ात के बारे में और अपने ख़ास अजीज़ों और रियाया में से अपने दिल पसंद अफराद के मामले में हकूकुल्लाह और हकूकुन्नास के मतलब भी इंसाफ करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो जालिम ठहरोगे और जो खुदा के बंदों पर जुल्म करता है तो बंदों के बजाय अल्लाह इसका हरीफ व दुश्मन बन जाता है, और जिसका वो हरीफ व दुश्मन हो उसकी हर दलील